والد سے محبت کا عالمی دن۔ باپ شجر سایہ دار محبت کا پتوار، تپتی دوپہر میں زندگی کا بوجھ لادے اہل خانہ کی راحت کا سامان کرنے والے عظمت کے مینار کو سلام۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں باپ سے محبت کا عالمی دن 20 جون کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد باپ کی عظمت، عزت اور وقار کا اعتراف کرنا، ان سے الفت و محبت کا اظہار اور والد کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کر کے ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ اس کی جنت کا دروازہ ہے۔ باپ دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی جان تک لڑا دیتا ہے۔ ہر باپ کا یہی خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار زندگی فراہم کریں تاکہ وہ معاشرے میں باعزت زندگی بسر کر سکیں۔ اسلام میں والدین کے حقوق و فرائض اور احترام پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ مذہب اسلام میں ماں کے بعد باپ کو دوسرا بڑا درجہ حاصل ہے، جبکہ احادیث میں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی اور باپ کی خوشنودگی کو رب کی خوشنودگی قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، ذلیل ہو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمائی۔ لوگوں نے پوچھا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ذلیل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے تک پہنچ جائے تو ان کو اف مت کہو اور نہ ان کو جھڑکو، بلکہ ان سے نرمی سے بات کرو اور اپنے بازوؤں کو نرمی اور عاجزی سے ان کے سامنے پھیلائے رکھو اور ان کے لیے یوں دعا کرو، اے میرے رب تو ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں مجھ پر رحمت اور شفقت کی۔ باپ کا رشتہ بہت انمول ہوتا ہے جو ساری زندگی محنت اور زمانے کی سختیاں برداشت کر کے بچوں کے خواب پورے کرتا ہے۔ اس دن والد کے ساتھ الفت و محبت اور ان کی خدمت کے جذبے کو بڑھانے کے عزم کو دہرایا جاتا ہے۔ باپ وہ ہستی ہے جو اپنے اہل خانہ کو کفالت کے لیے دن رات جیتا رہتا ہے، نہ اس کو اپنے آرام کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی اپنی صحت کی۔ وہ اپنے دن رات صرف اس جدوجہد میں صرف کرتا ہے کہ کچھ اور محنت کر لوں تو اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کر لوں گا۔ اپنی اولاد کی ہر اس خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے جو وہ اپنے بچپن میں پوری نہیں کر پایا۔ باپ وہ ہستی ہے جو دن کو دن نہیں سمجھتا، راتوں کو بھی فکر معاش میں بے چین رہتا ہے۔ باپ کبھی ہمیں اپنی پریشانی یا الجھنیں نہیں بتاتا بلکہ خود سیسا پلائی دیوار کی مانند ہر مشکل اور دشواری کا سامنا کرتا ہے۔ دن بھر کی مشقت کے بعد پہلا خیال باپ کو اپنے بچوں کا آتا ہے کہ بچے میرے منتظر ہوں گے۔ نہ جاتے ہوئے اپنی جیب کے مطابق ٹافی، سموسے، جلیبی یا ان کا من پسند کوئی کھلونا لے جاتا ہے، یا اس کو اپنے بچے کی کوئی فرمائش یاد آ جاتی ہے جو ننھے نے گھر سے نکلتے وقت کر ڈالی تھی۔ باپ ایک چھت کی مانند ہوتا ہے۔ باپ ایک چھت کی مانند ہوتا ہے، جس طرح ایک چھت گھر کے مکین کو موسم کی سرد گرم ماحول سے محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح باپ موسم کے ناروا سلوک سے ہمیں تحفظ دیتا ہے، آندھی طوفان اور گرج چمک سے بچا کے رکھتا ہے۔ باپ کے ہوتے ہوئے ہمیں دنیا میں رہنے والے لوگ اپنے لگتے ہیں، لیکن باپ کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے دنیا کیا ہوتی ہے اور دنیا کے کتنے روپ رنگ ہوتے ہیں۔ ایک سایہ تپتی چلچلاتی دھوپ میں ڈھل جاتا ہے اور جہان فانی اپنا اثر ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہے، تب پتہ لگتا ہے کہ مسائل کیا ہوتے ہیں اور مشکلات کا اصل مفہوم کیا ہوتا ہے۔ تب احساس ہوتا ہے کہ زندگی کے کتنے ایسے ناگزیر پہلو تھے جس کی باپ نے خبر تک نہ ہونے دی۔ باپ شفقت، محبت اور احسار کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا غصہ وقتی ہوتا ہے، اگر وہ غصہ بھی ہو جائے تو اندر ہی اندر انتظار کرتا ہے کہ اسے منا لیا جائے۔ وہ اوپر سے تو سخت ہوتا ہے پر اندر سے بالکل سادہ ہوتا ہے، ایک گھنا سایہ دار درخت جو خود تو دھوپ، طوفان، بارش میں کھڑا رہتا ہے پر اپنے سائے میں رہنے والوں کو تحفظ دیتا ہے۔ اس کی شاخوں پر کتنے ہی پرندے پھلتے پھولتے ہیں۔ باپ کا وجود بے پناہ عزیز اور ضروری ہوتا ہے۔ باپ جیسا کوئی نہ ہوتا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہستی ایک بار کھو جائے تو کبھی کسی قیمت پر واپس نہیں ملتی۔ کبھی ان کی طرف سے دل رنجیدہ ہو جائے یا بڑھاپے کی وجہ سے ان کے بار بار بھول جانے یا سوال کرنے کی عادت طبیعت کو ناگوار گزرے تو اس وقت کو یاد کر لیا کریں جب آپ اپنی توتلی زبان میں گھنٹوں ایک ہی سوال دہرایا کرتے تھے اور ہر بار یہی شخص جو اس وقت عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے آپ کو پیار سے بار بار جواب دیا کرتا تھا۔ یاد رکھیے، ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ ہم جتنے بڑے عالم ہو جائیں، عبادت گزار ہو جائیں، لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں لٹا دیں،
چاہے جتنے اخلاق کا مظاہرہ کریں، لیکن اگر ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تو ہم سے زیادہ اللہ کے قہر کا حقدار کوئی نہ ہوگا۔ اگر جنت کی طلب ہے تو ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جو اس جنت کا دروازہ ہے، ان دونوں کو راضی رکھنا ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح رحم کرنا ہوگا جس طرح انہوں نے ہم پر رحم کیا۔ وقت گزر جائے گا تو واپس نہیں آئے گا، صرف یادیں رہ جائیں گی، اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرتے ہوئے ان لمحات کو خوبصورت بنا لینا چاہیے۔ اسی طرح وقت امر ہو جاتا ہے۔ اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے، صحت مند و تندرست رکھے اور ان کا سایہ سدا سلامت رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل برائٹ سائڈ اردو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔